نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله وفي موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں بھائیوں، پچھلی جمعہ آپ حضرات کے سامنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزازات کے حوالے سے کیا کہ میدان معاشر میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو انعامات سے اعزازات سے نوازے ہیں. اسی حوالے سے ایک بات میں آپ کے سامنے ایک اور عرض کرتا ہوں. اگرچہ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق یا جیسے اللہ کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا حقوق ہیں وہ انشاءاللہ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے بیان کروں گا. میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر ایک پریشان ہوں گے، انبیاء، رسول اور ہر ایک کی امت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، ہر ایک انسان پریشان ہوگا. اس لیے سارے پھر جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس. آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں سفارش نہیں کرتا. یہ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اس میں تھوڑی سی وضاحت میں نے کرنی ہے. وہ یہ کہ آدم علیہ السلام پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کا نام نہیں کہہ سکتے تھے شروع سے کہ آپ محمد مصطفیٰ کے پاس ہیں، لیکن آپ کو یا تو بلا دیا جائے گا
یاد نہیں ہوگا، یا جو بھی اللہ تعالیٰ اس کی حکمت جانتے ہیں، تاکہ اس میں اور زیادہ میرے حبیب کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور زیادہ واضح ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ نوح علیہ السلام بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیں گے، وہ بھی نام لے سکتے تھے، وہ اپنی بعد والے نبی کا نام لیں گے، موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب سارے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ایتو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان سے جا کر یہ عرض کرو، ان سے جا کر کہو کہ آپ ہمارے بارے میں سفارش کریں گے۔ اس وقت بھی ہر ایک کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے۔ ایک طرف سے آواز آ رہی ہوگی یا رب امتی، یا رب امتی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بھی ذرہ بھی پریشانی نہیں ہوگی، حالانکہ وہ اتنا زیادہ پریشانی کا عالم ہوگا، تکلیف کا عالم ہوگا کہ گویا کہ یوں تمنا کریں گے کہ بس حساب شروع ہو جائے، چاہے جنت کے لیے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو یا جہنم کا فیصلہ ہو، کسی طرح سے حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اتنی زیادہ پریشانی کا عالم ہوگا، ہولناکی کا عالم ہوگا۔ لیکن پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل مطمئن ہوں گے، اور ان کی زبان پر ہوگا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ ان کے حقوق کو ادا کرے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جانتے ہو سب سے بڑا مفلس غریب کون ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، سب سے بڑا مفلس غریب وہ ہوگا کہ جس کے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، بہت زیادہ نیک اعمال ہوں گے، لیکن حقوق والے لوگ آئیں گے، مطالبہ کریں گے کہ اس نے میرا یہ حق دینا ہے، اس نے میرا یہ حق دینا ہے، ہر ایک مطالبہ کرے گا اپنے اپنے حقوق کا۔ تو وہاں پر تو پھر حقوق کو جو پورا کیا جائے گا وہ دراہم دنانیر کے ساتھ تو نہیں ہوگا، روپے پیسے کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ اعمال کے ساتھ ہوگا۔ اعمال کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے دوسروں کے حقوق کو پورا کیا جائے گا۔ اب یہ سب جب اس کے نیک اعمال دوسروں کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور مطالبہ کرنے والے مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے، موجود ہوں گے۔ تو پھر روایت میں آتا کہ ان کے گناہ جو ہوں گے، جو حقوق اپنے حقوق کا جو مطالبہ کر رہے تھے، ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑا مفلس اور غریب ہے، اس لیے ہر ایک کے حقوق ادا کریں، ہر ایک کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بے شمار اللہ کے بعد بے شمار اس امت پر احسانات ہیں، آپ کی انعامات ہیں، آپ کی بدولت، آپ کی برکت سے اس امت کو اعزازات سے نوازا گیا، انعامات سے نوازا گیا۔ آپ کی بدولت آج یہ امت محفوظ ہے کہ اس کی شکلیں تبدیل نہیں ہوتی، ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں ہمیں معلوم ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ویسے بھی دنیا کا ضابطہ ہے کہ جو محسن ہوتا ہے، جو کسی پر احسان کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے اوپر احسان کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں انشکر لی، کہ میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ جو بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نعمت، بڑی سے بڑی نعمت، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اس میں ہمارا ذرہ بھی عمل دخل نہیں ہے۔ ہم یہ سوچنے لگے کہ ہماری بڑی ذہانت ہے، ہماری بہت بڑی عقل ہے، یہ بالکل دھوکہ ہے۔ اس
اس لیے کہ جو موٹی عقل کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، ایسیوں پہ بیٹھنے والے بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، ان کو ذرا بھی پریشانی تکلیف نہیں ہوتی، محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن بہت زیادہ وہ مال کے مالک ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، موت و حیات اللہ کی طرف سے، صحت اور بیماری اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں رزق کا ملنا اور نہ ملنا، وسعت کا ہونا، تنگی کا ہونا، رزق میں وسعت ہو، رزق میں تنگی ہو، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ہمارے اعمال کی بدولت ہے۔ اس لیے ہم اعمال کو صحیح کریں، اور اللہ کا جو حکم ہے انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، کہ تمہارے والدین جو ہیں وہ تمہارے بڑے محسن ہیں، انہوں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، ہر طرح سے تمہارا خیال کیا کرتے تھے۔ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے کتنا زیادہ ماں باپ اس کا خیال کرتا ہے، اور پھر باپ سے زیادہ ماں اس کا زیادہ خیال کرتی ہے۔ حملت امہ وہنن علی وہن، کہ تکلیف کے بعد تکلیف، تکلیف کے بعد تکلیف ماں کو ہوتی ہے، وہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، مشکل وہ تکلیف والا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ میں حکم دے رہے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر ادا کرو، اپنے حبیب کا، اپنے نبی کا، اپنے رسول کا شکر ادا کرو۔ شکر المنعم واجب عقلا، کہ عقل کے طور پر بھی، عقلاً بھی جو کسی پر احسان کرتا ہے، کسی پر انعام کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم، مجھے حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہو وہ جہنم کی طرف جا رہے ہو، دوزخ کی طرف جا رہے ہو، لیکن میں تمہیں پیچھے گدی سے پکڑ کے پیچھے کی طرف دھکیلتا ہوں کہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ حالت تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تکلیف پر تکلیف اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اپنا آرام، اپنے لیے سکون وہ بھلا بیٹھتے تھے۔ سفر طائف کا سفر دیکھ لیں، لہو لہان ہو چکے ہیں، لہو سے جوتے مبارک وہ یہ پاؤں کے ساتھ چمٹ چکے ہیں۔ فرشتہ بھی آ جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو ان کو میں تباہ و برباد کر دوں، ملیا میٹ کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، انہم لا یعلمون، یہ قوم جو ہے مجھے جانتی نہیں ہے، شاید ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان ہو، میرے جاننے والے ہوں۔ اور پھر وہی ہوا۔ تو میرے عزیزوں، یہ تھوڑی سی بات میں نے اعزازات کے حوالے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت زیادہ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا جو حق ہے ہمارے حبیب کے لیے، ہمارے نبی کے لیے، وہ ہے ایمان بالرسول، ایمان بالنبی، کہ اپنے نبی رسول پر ایمان لاؤ، ان کی رسالت کو مانو، ان کی نبوت کو مانو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم المرسلین والنبیین خاتم المعصومین ہیں، آپ آخری نبی اور رسول ہیں، آپ پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا، قرآن مجید میں آتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نئے فتنے وہ روزانہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ پر ایمان لاؤ اور قیامت پر ایمان لاؤ، بس یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ اگر یہی صرف نجات کے لیے کافی ہو تو پھر تو سارے یہودی، نصرانی، عیسائی سارے وہ تو پھر جنتی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو اللہ کو تو مانتے تھے۔ مشرک اللہ کو مانتا ہے، پھر تو وہ بھی جنتی ہو گئے۔ اس لیے یہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ ایسے نہ بنو، ایسے نہ کہو، جیسا کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم بعض کو مانیں گے، بعض کا انکار کر دیں گے۔ ایسے نہیں، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ صرف اللہ کو مان لیں بس، قیامت کے دن کو مان لیں بس،
یہ کافی نہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ صراحتاً یہ آیات مبارکہ ہیں کہ ہم ہر ایک پر ایمان لائیں. صفت ایمان مفصل نماز حنفی میں بچوں کو بھی سکھائی جاتی ہے. آمن الرسول، یہ صفت ایمان مفصل، اس میں یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ ہم ہر ایک پر ایمان لائیں، اللہ پر، اللہ کے ملائکہ فرشتوں پر، اور انبیاء اور رسولوں پر، اور یوم آخرت پر، اور اچھی بری تقدیر پر. ان تمام چیزوں کو ہم مانتے ہیں. قیامت پر، سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی آمنو باللہ ورسولہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر بھی، اللہ کو بھی مانو اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. اور آگے اور والکتاب الذی انزل علی رسول، اس کتاب پر بھی جو رسول پر اتاری گئی، قرآن مجید پر، کتاب پر، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. یہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ صرف واحد ایک طبقہ مسلمان ہے جس کی دلوں میں وسعت ظرفی ہے، کہ تمام انبیاء کو ہم مانتے ہیں، تمام انبیاء رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. دوسرے لوگ یہود و نصارہ ہو گئے، کفر ہو گئے، وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نصارہ ایمان لاتے، باقی تمام انبیاء کا انکار کر دیتے ہیں. یہ تو ہمارے اندر وسعت ظرفی ہوئی، ان کے اندر وسعت ظرفی نہیں ہے. انسانیت ہمارے اندر ہے، ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے. آج دعوے کرتے ہیں کہ ہم بڑے انسانیت کے علم بردار ہیں، لیکن ہمارے سامنے یہ کل کا واقعہ، جو قافلہ جا رہا تھا گلوبل سموتھ فولی ٹیلا، اس کو انہوں نے وہ گرفتار کر لیا، پکڑ لیا اور اپنے پاس لے کر گئے. سننے میں آ رہا کہ سوائے ایک یا دو کشتیوں کے، لیکن آج ان کے بارے میں یہی وہ براہ راست خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو بھی انہوں نے وہ پکڑ لیا اسرائیلیوں نے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. یہ پوری امت مسلمہ، اگرچہ اس میں اکثریت غیر مسلم ہے 75%، 25% جو میں نے سنا، میری وہ غلطی ہو سکتی ہے، 25% مسلمان، اکثریت غیر مسلم، لیکن انسانیت کے ناطے وہ وہاں پر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے نوازے. لیکن بہرحال ہماری ان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں، خیر خواہی ان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو رہائی عطا فرمائے. اور خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائی، ہمارے غزہ میں رہنے والے بھائی جو ہیں، مسلمان بہن بھائی، بچے بوڑھے، آج وہ جس مشکل میں ہیں، جس تکلیف میں ہیں، رونا آ جاتا ہے، یقین جاتا ہے. آج ایسے بھی مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں پنگا لیا تھا اسرائیل کے ساتھ، فلسطینیوں نے. میں ایسے مسلمانوں کو یہ صاف کہنا چاہتا ہوں، جو بھی مسلمان ایسے ہیں، کہ اپنے ایمان کی وہ خیر منائیں. حدیث میں تو، قرآن مجید میں تو یہ آتا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، سارے کے سارے مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں، اور کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. آج اگر ہمارے اوپر کوئی اٹیک کرے تو کیا ہم مار کھاتے رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا ہے. آپ میدان جہاد میں نکلے ہیں، سب کچھ موجود ہے. آج ہمارے دلوں سے جہاد کی محبت جو ہے وہ نکل چکی ہے. آج اسی لیے مسلمان مار کھا رہا ہے، طاقت ہونے کے باوجود مسلمان مار کھا رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا. جب تک ہم ایک نہیں ہوتے اسی طرح مار ہی کھاتے رہیں گے. آج ہم مسالے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ فلاں کا مسئلہ بھی ہے، فلاں. بھائی سارے مسلمان ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی یہ اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک ہے، سوائے شیعوں کے اور مرزائیوں کے، وہ مسلمان نہیں ہیں. وہ دار اسلام سے خارج ہیں. شیعہ بھی، اہل تشیع بھی، اور قادیانیت اور مرزائیہ یہ اسلام سے خارج ہیں. لیکن یہ جو اسلامی طبقہ جو ہے یہ مسلمان ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی ہے. رفع دین کرتا ہے نہیں کرتا، نماز تو ہمارا ہو جاتی ہے. ان مسائل کو ہم ایک طرف رکھیں، متحد ہو، ایک ہو، ورنہ پھر ہماری خیر نہیں ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، پہلا حق آپ پر ایمان لایا جائے.
آپ کی نبوت کو ماننا ضروری ہے، اور دوسرا حق کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت ہو، سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ہاں اس کی جان سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کو جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہوگی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے پھر یہ الفاظ فرمائے کہ اے عمر پھر مومن بندہ نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد، تھوڑے ہی لمحے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ یہ آپ کی صحبت ہے، آپ کی برکت سے فوراً وہ ان کی حالت، صحابہ کی حالت بدل جاتی تھی۔ ان کا ایمان جو تھا وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا تھا، اور خود اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی نبوت کی قسمیں اٹھا رہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کبھی اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہے ہیں، کبھی کن الفاظ سے قسمیں اٹھا رہے ہیں، اور پھر آگے صحابہ کرام نے جو آپ سے محبت کی اس کی مثال تا قیامت نہیں مل سکتی۔ کوئی ایک آدمی آیا، اس نے جب واپس کیا کیسر و کسریٰ کے دربار میں، اس نے جا کر یہ کہا کہ بھول جاؤ تم ان پر تم کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا کہ اس محمد کے جو یار ہیں، صحابہ جو ہیں، وہ ان کی تھوک بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ وہ تو اپنی جان قربان کرنے والے ہیں۔ اگر وہ بال کاٹتے ہیں تو بال نیچے نہیں گرنے دیتے، ناخن مبارک کاٹتے ہیں تو ناخن نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اس لیے آج سب کچھ آپ کی یہ چیزیں موجود ہیں، محفوظ ہیں، بطور تبرک کہ یہ سب کچھ محفوظ ہے۔ یہ صحابہ کو آپ سے محبت، عشق تھا، اور محبت برائے محبت نہ ہو، محبت برائے اطاعت ہو۔ آج ہماری محبت صرف محبت، خالی محبت۔ آج ہم غیروں کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم خود اپنی اس ہجوم، یہ ہمارا وجود جو ہے، ہم اس پر غور کریں کہ ہمارے بال آیا سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہے۔ اکثر وہ انگریزی کٹنگ کروائی جاتی ہے، حالانکہ حدیث میں صاف الفاظ آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بعض جگہ سے بال لینا، تھوڑے لینا، یا بعض جگہ سے بال زیادہ لینا۔ وہ یہ چھوٹے بڑے جو بال ہوتے ہیں جس کو فوجی کٹنگ بھی کہا جاتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ چادر شلوار کا ٹخنوں سے نیچے ہونا یہ سنت کے خلاف ہے۔ روٹی کا لقمہ اگر نیچے گر جائے وہ ہم نہیں اٹھاتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، نہ اٹھانا۔ چائے پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بوتل پیتے ہیں، ڈرنک پیتے ہیں، تھوڑی سی اس میں چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بڑا ہی بھوکا۔ بھائی ہم اپنے حبیب کے طریقے، ان کی سنت کو دیکھیں کہ آپ کا مبارک طریقہ کیا ہے، آپ کی زندگی مبارک، وہ ہمارے لیے یہ نمونہ ہے۔ ہم یہ چیز دیکھیں، غیروں کو نہ دیکھیں، غیر تو غیر ہے۔ ہم اپنے حبیب کے طریقوں کو دیکھیں۔ ہنسے جانے سے جب تک ڈریں گے ہم، زمانہ ہم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کر رہا ہوں۔ پہلا حق، آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کی رسالت پر ایمان لایا جائے۔ آپ نے جو فرمایا حق ہے، سچ ہے۔ آپ کی حدیثیں، جتنی بھی آپ کی حدیثیں جو صحیح جو حدیثیں، وہ جو مستند جو ہیں وہ حدیثیں صحیح ہیں، من گڑت نہیں، موضوع نہیں۔ جو صحیح حدیثیں جو ہیں، جن کی سند موجود ہے، حدیثیں وہ صحیح ہے جو بھی آپ نے فرمایا۔
اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید بغیر حدیث کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس میں کتنی رکعتیں ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنتے ہیں، یہ ہمیں حدیث کی طرف جانا پڑے گا۔ قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا اس کی تفسیر، اس کی تشریح۔ تو حدیث شریف یہ وضاحت ہے قرآن مجید کے لیے، تفسیر ہے قرآن مجید کے لیے۔ اس لیے حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ایسا طبقہ بھی آپ کو ملے گا جو صرف قرآن کو مانتا ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، منکر حدیث، وہ صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ منکر حدیث جو ہوتا ہے وہ منکر قرآن بھی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، یہ بغیر حدیث کے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو حدیث یہ قرآن مجید کے لیے تشریح اور تفسیر ہے۔ تو آپ پر ایمان لانا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ سے محبت، یہ برائے محبت نہ بلکہ برائے اطاعت ہو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس بات کا تمہیں رسول حکم دے، جو چیز تمہیں رسول دے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فخذوہ، اس کو لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ، اپنے آپ کو روک دو۔ ہم اس میں اپنی عقل کو نہیں لائیں گے، بلکہ عقل کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے، جہاں عقل ختم ہوتی ہے، عقل کی رسائی جہاں پر ختم ہوتی ہے، وہاں سے آگے حدیث، قرآن، وحی جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم نے عقل کے پیچھے نہیں لگنا، بلکہ حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، حدیث مطلوب اور حدیث غیر مطلوب، قرآن مجید اور حدیث شریف میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ حقوق میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، مزید انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اور آپ کے کیا حقوق ہیں۔ تو بہرحال میری آپ سے یہ عرض ہے، جو قافلہ بیچارہ گرفتار ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، دوسرے ممالک کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہے، اگرچہ اس میں غیر مسلم ہے لیکن انسانیت کے حوالے سے بہرحال ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو رہائی عطا فرمائے، اور اہل فلسطین اور اہل غزہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، کھلم کھلا ان کی حمایت کریں، اور اگر احتجاج کرنے کے لیے آپ کو بلایا جائے تو اس احتجاج میں بھی آپ لازماً شرکت کریں۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔